اور آج کی اس شب سے تقریباً اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کل کی صبح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے ایک قتل و خون کی صبح بن کر کے طلوع ہوئی، لیکن وہ ان کے گھروں کے لیے قتل گاہ تو ہو گئی، میدان کربلا ان کا قتل گاہ بن تو گیا، لیکن قیامت تک کے لیے اسلام کو آبیاری کر گیا۔ عزیزان گرامی، آج سے ہم کربلا کے متعلق جو کچھ بھی واقعات پیش آئے اسے جس انداز سے بھی ہو اپنے علمی استطاعت کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر کرنا، یاد رکھیں کہ یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا او مات مؤمنا، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے گیا اور اسے شہید کی موت دی جائے گی۔ آل محمد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل، یقیناً میرے عزیزو قرآن عظیم نے جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو۔ اس آیت کی اگر تفسیر دیکھنی ہو تو سیدنا امام علی مقام کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، انی ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا، میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑا۔ اکثر محدثین جو اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں یا بعد کے متاخر علماء مفسرین، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن پڑھو، اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو میرے اہل بیت کی زندگی کو دیکھو، وہ قرآن پر عمل کر کے تمہیں قرآن سمجھا دیں گے۔ اللہ کے قرآن کی وہ چلتی پھرتی تفسیر بن جاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں یقیناً حب دنیا، حب جاہ، حب مال نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی آل اور ان کی سچی اولاد دنیا سے ویسی کنارہ کشی کو پسند کرتی ہے جیسے میرے آقا نے پسند کیا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی خصوصیت ہے کہ وہ دنیا سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی اہل بیت ہیں، آج بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہے۔ ان میں سے میں نے بہت سارے تقوی شعار سادات کو دیکھا ہے، ملا بھی ہے۔ آج بھی وہ خصوصیات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دی تھی آل رسول میں پائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے، اس میں کئی روایات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت ہیں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی ہاشمی نسل والے، ہاشمی نسب والے، خاندان والے ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد سیدنا علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین مراد ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں۔
ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو بھی اپنے گھر والوں میں سے شمار کیا ہے، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل بیتی، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو یہ اعزاز ملا تھا کہ حضور نے ان کو اہل بیت میں سے شامل کیا۔ بہرکیف روایات اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کی آیت کا ایک مفہوم میں آپ کو بتا دوں۔ نجران میں کچھ عیسائی رہتے تھے، عیسائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بار بار اس بات پہ حجت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سوال کرتے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ کیا دنیا میں کوئی بغیر باپ کے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وہ حجتیں کرتے تھے، کیا دنیا میں کبھی کوئی بغیر باپ کے بیٹا ہوا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جو رب ذوالجلال ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ محض باپ کے بغیر کسی کو کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ تو جب تم آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہو، جبکہ اللہ نے ان کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سے اللہ کے ایک بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، بیٹا مت بناؤ۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ویسی ہے جیسے آدم کی، ان کو بھی مٹی سے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد وہ حجتیں کرتے رہے، تعویلیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل فرمائی، اے محبوب آپ انہیں مباہلے کی دعوت دے دیں، مباہلہ کرنے کی ان کو دعوت دیں عیسائیوں کو۔ مباہلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہے مناظرہ، سنا ہوگا آپ نے، ادھر ایک جماعت بیٹھی ادھر ایک جماعت بیٹھی علماء کی، مناظرہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس جماعت والے اپنے موقف کے لیے دلیلیں دیتے رہیں گے، جب ان کی دلیلیں ختم ہو جائیں گی تو سامنے کی جماعت والے اپنے علمی دلائل سے ان کا رد کریں گے، اپنا موقف ثابت کریں گے۔ سنا ہوگا آپ نے سنی شیعہ میں مناظرہ، سنی دیوبندی میں مناظرہ، سنی اہل حدیث میں مناظرہ۔ مناظرہ دو جماعتوں کے بیچ میں دلائل سے ہوتا ہے، دلیلیں دی جاتی ہیں، لیکن مباہلہ جو ہوتا ہے یہ بھی دو جماعتوں کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں دلیلیں نہیں، ایک طرف ہم بیٹھے ہیں ایک طرف آپ بیٹھے ہیں، ہمارا موقف ہماری رائے کسی مسئلے میں الگ ہے، آپ کی رائے کسی مسئلے میں الگ ہے۔ اب مباہلے میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے کوئی ایسی نشانی سے تو یہاں واضح فرما دے، اور جو باطل پر ہے اس کا چہرہ یا تو کالا کر دے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے، یہ مباہلہ ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اللہ عز و جل حق کو اس وقت واضح فرما دے گا، یا تو پھر آگ رکھی جائے، آپ بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، دونوں طرف سے دونوں لوگ مل کر اپنے حقانیت کے ثبوت کے لیے اس آگ میں ہاتھ ڈالیں، جس کا ہاتھ محفوظ رہا وہ حق پر ہے، جس کا ہاتھ جل گیا وہ باطل۔ یہ مباہلہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آیت نازل فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مباہلے کی انہیں دعوت دیں عیسائیوں کو، ان کو دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عقلی دلیل نقلی دلیل سب دے دیا، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو بلا لیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اور پھر ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ۔ عیسائیوں کے بڑے گروہوں کو چیلنج ہوا نجران کے۔ یہاں سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت آئی کہ آپ فرما دیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیں گے، اپنی عورتوں کو لے جائیں گے، اور عیسائیوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ،
پھر ہم سب مل کر کے لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت، تم بھی لعنت کرو ہم بھی لعنت کریں گے، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت، اور اللہ کی لعنت جیسی پڑے گی پوری دنیا اسے پہچان لے گی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نجران کے عیسائیوں کو آپ نے مباہلے کی دعوت دی اور چیلنج کیا، اور خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلے اپنے گھر سے، تو آیت میں حکم یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو لے کر جائیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں میں سے کس کو لیا؟ امام حسن مجتبی اور امام حسین اعظم کو لیا، اور پھر عورتوں میں سے بی بی فاطمہ الزہرا کو لیا، اور مولا علی شیر خدا کو ساتھ میں لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ اس طرح سے یہ 5 نفوس قدسیہ پنجتن پاک مباہلے کے لیے نکلے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجران پہنچے تو عیسائیوں کا غول وہاں پر تھا، بہت بڑا مجمع تھا، وہاں پر جن لوگوں نے حضور کو دعوت دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے، ہم بھی حق پر ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ عیسائیوں کا جو بڑا راہب تھا، جو پوپ تھا اس وقت کا، عبد المسیح نام، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لا رہے تھے کہ آپ کی گود میں امام حسین تھے اور دوسری انگلی سے امام حسن کو تھاما ہوا تھا، اور پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا چل رہی تھیں، مولا علی آپ پر سایہ کیے ہوئے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کا عظیم ترین نورانی قافلہ ہوگا، سارا نور اسی قافلے میں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس گھر جب نجران پر اترا تو وہ عبد المسیح نام کا جو بوڑھا تھا، راہب تھا، اس نے دیکھا تو نہیں تھا، جیسے ہی اس نے نظر ڈالی اور عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کے سب کو جمع کیا اور کہا، کس کو تم نے مباہلے کی دعوت دی؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایسا نہیں لگتا کہ اس میدان میں کئی چاند اتر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے چہروں سے تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ان سے مباہلہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور پھر عیسائیوں سے اس نے خود ہی مشورتاً یہ کہا، سمجھ لو وہ نبی مرسل ضرور ہیں، وہ بھیجے ہوئے رسول ضرور ہیں، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی مرسل ہیں، اور ہم اپنی رائے پر اٹل ہو کر کے ان سے مباہلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قسم ہے، اس راہب نے کہا، قسم ہے اگر آج ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا اور انہوں نے لعنت بھیج دی، قبول ایسی ہوگی کہ قیامت تک پھر کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا، روئے زمین پر کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی اور کہا، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ براہ کرم واپس تشریف لے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان اولاد کے ساتھ واپس تشریف لائے ہیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نورانی قافلے کے ساتھ مباہلے کا چیلنج قبول نہ کر سکے اس زمانے کے عیسائی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا۔ آج بھی میرے عزیزوں، دنیا کی بیشتر قوموں میں جو لوگ مقدس کتابیں پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، انہیں معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں جس کی بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ شیطان نے ان کو اندھا کر رکھا ہے، ہدایت کی طرف آنے سے ان کے راستوں کو وہ روک کر رکھا ہے۔ انہیں نذرانے، ان کے پیسے، ان کی عیش و آرام، ان کے قوم میں انہیں بڑا بننے کا شوق، یہ تمام چیزیں انہیں اسلام لانے سے اور ایمان لانے سے روک کر رکھی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس گھرانہ قرآن کے اعتبار سے بیٹوں میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، حضور کے گھر والوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت زیادہ طور پر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ؟ یہی پنجتن پاک کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے اہل بیت کا لفظ زیادہ استعمال اور زیادہ مشہور و معروف ہوا۔ کچھ فضیلتیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے متعلق فرمائی۔ سیدہ زہرا کے متعلق تو میں نے عرض کیا، میرے آقا فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فمن احبہا فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔
فمن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے نفرت کی فاطمہ سے گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی فضیلتیں جو احادیث کریمہ سے ثابت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس لفظ میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جوانوں کے ہی سردار ہوں گے، بوڑھوں کے نہیں، بچوں کے نہیں، بوڑھوں کے اور بچوں کے سردار نہیں، صرف جوانوں کے سردار ہوں گے۔ لوگ یہاں دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جنت میں نہ کوئی بچہ جائے گا نہ بوڑھا جائے گا، جو بھی داخل ہوگا وہ جوان ہو کے جائے گا۔ بوڑھا نہیں جائے گا کا مطلب یہ بوڑھے نہیں جائیں گے، نہیں، یہ جائیں گے لیکن جوان ہو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جس کو بھی رب تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا، چاہے وہ 100 سال کی عمر میں وفات پایا ہو، لیکن جنت میں جانے کے وقت ان کی عمر اکثر بزرگوں نے فرمایا ہے 33 سال کے قریب کی ہوگی۔ یعنی دنیا میں تم خواہش کرتے رہ جاؤ، کبھی بڑھاپے سے جوانی نہیں آئے گی، لیکن جنتی کو مولا تعالیٰ مفت میں جوانی عطا کرے گا۔ اور اس اعتبار سے بچے بھی جوان ہو جائیں گے، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے، تو جنت میں جانے والے سب کون رہیں گے؟ سارے جوان جنتی، سارے جنتی جوان ہی ہوں گے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جنتیوں کے سردار ہیں، کل جنتیوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہما ریحانتی فی الجنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ حسن اور حسین میرے لیے جنت کے 2 پھول ہیں۔ اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے، کبھی ان کی گردن کے پاس، کبھی ان کے رخساروں پر، کبھی پیشانی پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبھائے مبارک رکھتے تھے۔ بوسہ دینا تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ بچوں کو چومنا، بوسہ دینا تو ہم دیکھتے ہیں، آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں شہزادے جنت کے پھول ہیں، جنت کی خوشبو ان کے اندر سے آتی ہے۔ ان حسین شہزادوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح سے صحابہ میں بیان کرتے رہے کہ اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور پورا بہت ہی کھلا قسم کا جبہ پہنے ہوئے ہیں یا اوپر چادر ڈالے ہوئے ہیں، اور جسم کے اندر بہت موٹی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ ٹھنڈیوں کے دن تھے، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ جب ہٹایا تو دونوں شہزادے اندر تھے، ہمیشہ سینے سے لگا کر کے رکھا۔ مشکات نبوت ہے وہ سینہ رسول پاک کا، جہاں اللہ کا کلام اترا کرتا تھا، اس قلب رسول سے کبھی حسن کان لگائے ہوتے، کبھی حسین کان لگائے ہوتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی دیر تک اپنی زبان مبارکہ ان شہزادوں کے منہ میں رکھتے تھے۔ اکثر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھوک کی شدت ہمارے گھر میں ہوتی، فاقہ ہوتا، تو میں دونوں شہزادوں کو لے کر کے حضور کے گود میں دے آتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی زبان رکھتے، پھر بچے رونا بھی بند کرتے، کبھی کوئی چیز کھانے کی یا پینے کی طلب نہ کرتے۔ کیسے طلب کریں گے؟ ساری دنیا کا خزانہ جو وہ اپنے لبوں سے چوس رہے ہوں۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبتیں حاصل ہوئیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی کو ایسی نسبتیں حاصل نہیں ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جس طرح سے حسن و حسین کو نسبتیں حاصل ہیں، ماں کے متعلق میرے آقا نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ باپ کے لیے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے۔ باپ جب پوری کائنات کا مولا، ماں پورے جنتی عورتوں کی سردار،
اور خود ان کو اللہ کے حبیب نے جنتی جوانوں کا سردار کہا، نانا سید الانبیاء ہیں، کون سی فضیلت ان کی زندگی میں نہیں ہے، کون سی نسبت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ان کو نسبتیں اور کیا چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں حسن و حسین کو کندھوں پر بٹھائے تشریف لے جا رہے تھے، دونوں کندھے پر سوار تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو مسکرائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش نبوت پر یہ شہزادے سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پکار کر کے کہا، اے شہزادو، کتنی اچھی سواری تم نے پائی ہے، کتنی اچھی سواری پائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کر کے ان سے کہا، اے لوگوں، صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو کہو کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کے ساتھ اپنے شہزادوں کی تعریف کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بے قرار بھی ہوا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ سیدہ زہرا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حسن و حسین گم ہو گئے، مل ہی نہیں رہے تھے، میں گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آئی، کہا کہ حسن و حسین صبح سے نہیں نظر آ رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کہا کہ میرے ان دو بچوں کو ابھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ گزن نہیں پہنچائے گا۔ خود اٹھے اور چلتے ہوئے ایک مدینہ طیبہ کے قریب درخت کے پاس گئے تو فرماتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بچے آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور دو فرشتے ان پر پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ بچپن سے فرشتوں کی چھاؤں میں سونے والے، جن کے گھر میں جبرائیل بے اجازت نہ آئیں، ان کی نسبتوں کو، ان کی سعادتوں کو، ان کی فضیلتوں کو بھلا دنیا میں کون بیان کر سکے گا؟ کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت؟ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی فضیلت اس سے اندازہ کریں آپ۔ ایک مرتبہ حسن و حسین دونوں گھر میں ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو کھلاتے بھی تھے اکثر، یہاں تک کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں نمازوں کے اوقات میں بھی حسن و حسین کو اپنے مصلی کے قریب بٹھایا کرتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے، دونوں شہزادے ایک ایک پاؤں پکڑ کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور کے خطبہ دینے کے وقت دونوں شہزادے حضور کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے ممبر پر۔ ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، ان کی عمر 2.5 سال 3 سال کے قریب ہوگی، دونوں کھیل رہے ہیں گھر میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا چلو آج ہم تمہاری کشتی کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، کون کس کو گراتا ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی کشتی لگائی گئی۔ امام حسن مجتبی عمر میں بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کشتی ان کو لڑا رہے تھے تو امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے، امام حسن کی سائیڈ، وہ بڑے ہیں اور کہہ رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو۔ یہ باتیں دیکھ کر کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی، کہا ابا جان یہ کیسا معاملہ ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹے ہیں عمر میں، عموماً لوگ چھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، گھر میں کھلاتے بھی ہیں تو چھوٹوں کی طرف اور ان کے سائیڈ میں بات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، میں ادھر سے حسن کی سپورٹنگ کر رہا ہوں اگرچہ، لیکن ادھر حسین کو جبرائیل تھامے ہوئے ہیں، ادھر جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسین ادھر پکڑو ادھر پکڑو۔ وہ گھرانہ کیسا ہوگا جہاں سید الانبیاء ایک شہزادے کو تھامے اور سید الملائکہ دوسرے شہزادے کو تھامے؟ دنیا نے ایسا کوئی گھر دیکھا ہوگا آج تک؟ دنیا نے آج تک ایسا کوئی گھرانہ دیکھا ہو؟ اور ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری مولا کو بھی پسند نہیں تھی، رب ذوالجلال ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، یہ دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیوں میں لکھ کر کے لائے، اچھی تحریر کس کی ہے دیکھنے کے لیے۔ وہ جگہ آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں کے لیے دکھاتے ہیں کہ ان کا مسابقہ ہوا تھا، کمپٹیشن ہوا تھا، امام حسن اور امام حسین نے تختیوں پر اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا، سیدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے امی بتائیں میری تحریر اچھی ہے، میری رائٹنگ اچھی ہے کہ ان کی رائٹنگ اچھی ہے؟ ماں نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، دونوں شہزادوں میں کسی ایک کی اچھی بولوں دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، کسی کے بھی متعلق کہوں
انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اپنے ابا سے کروا لو علی مرتضیٰ کے پاس۔ دونوں شہزادے وہاں آئے، حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے دیکھا دونوں شہزادوں کو، کس کی اچھی کہوں؟ اگر حسین کی کہوں تو حسن کا برا نہ لگ جائے، حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسین کا دل چھوٹا نہ ہو جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا شہزادوں یہ فیصلہ بڑا گمبھیر ہے، وہ عدالت پر بیٹھنے والے شہسوار علی مرتضیٰ جو بڑے بڑے مسئلوں کو چٹکی میں حل کر دیتے تھے، ان دو شہزادوں کا فیصلہ نہ کرنے کی ٹھان لی اور کہا جاؤ رسول اللہ یہ فیصلہ کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دیکھا اور پھر آپ کے دل میں بھی یہی خیال آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کا اتنا خیال کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سگے بیٹے کو ان شہزادوں پر قربان کیا ہے۔ حضور کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے۔ دونوں شہزادوں کو لے کر حضور گھر پر بیٹھے تھے، جبرائیل آئے اور کہا کہ ان میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ یا تو ابراہیم اپنے بیٹے کو رکھیں یا حسین کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم پر حسین کو ترجیح دیتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے بیٹے کا، کیونکہ ابراہیم کے انتقال پر حضور کو غم تو ہوگا لیکن حسین کے انتقال پر پورے اہل بیت کو غم ہوگا۔ فاطمہ بھی روئیں گی، علی بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو اس حسین کا دل کیسے توڑے میرے آقا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں اس فیصلے کو پہنچا دیا، اے رب ذوالجلال اس فیصلے کو تو بہتر انداز میں فرما دے۔ دونوں بچے آج چھوٹی چھوٹی سی تختیاں لے کر کے آ گئے، پوچھ رہے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے، میری رائٹنگ اچھی ہے کہ اس کی رائٹنگ اچھی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ان دونوں کے لیے کسی ایک کا فیصلہ نہیں فرمایا، کہا شہزادوں رکو، میں اللہ کے حضور اس مسئلے کو اٹھاتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جب یہ سوال ہوا، اللہ عز و جل نے جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لے جاؤ، اوپر سے گراؤ، جس کی تختی پر گر جائے اس کی تحریر اچھی ہے۔ کیا یہ فیصلہ منظور ہے؟ سب منظور ہے۔ وہاں فاطمہ بھی تھیں، علی مرتضیٰ بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ وہ جگہ مدینہ طیبہ میں آج بھی ہے، کھلا سا میدان ہے، دونوں تختیاں لے کر کھڑے تھے۔ جبرائیل امین جنت سے ایک سیب لائے، اوپر سے گرایا۔ میرے خدا ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ سیب 2 ٹکڑوں میں بدلا، آدھا اس تختی پر آدھا اس تختی پر گرا۔ مولا کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ کسی ایک کا دل ٹوٹے، ان شہزادوں کی دل آزاری رب نے بھی پسند نہیں کیا۔ تو یہ وہ شہزادے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بے حد تعظیم کیا کرتے تھے ان شہزادوں کی، اور حد درجے احترام کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھار یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز کے دوران یہ اپنے گھر سے چلے آتے اور کبھی کسی نے ان کو روکا نہیں، حضور کے مصلی پر آ جاتے، حتیٰ کہ ایک بار امام حسین حضور کی پیٹھ پر سوار ہوئے، سجدہ خوب لمبا ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا کہ حسین گر نہ جائیں، حسین گر نہ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن میں اتنا خیال فرمایا کرتے تھے۔ ایک بڑی حکمت کی بات مجھے نظر آتی ہے، میں نے اس سے قبل بھی اس چیز کو عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں مجھے بات یاد آتی ہے، چند سالوں پہلے عام طور پر ہم جب حاضری دیتے ہیں تو حضور کے قدموں کی طرف، پیچھے کے طرف جالیوں کے جو لوگ سب سلام